الحمدللہ وکفا باللہ والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کی انگنت احسان جس نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم والی صفت سے نوازا اور اپنی تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ 40 دن کے عملیات میں طلباء کرام جو کورس کر رہے ہیں ان کو میری طرف سے مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات سے شغف رکھنے والے طلباء کرام کے بارے میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس کورس کو ہمارے لیے سہل فرما دے اور اس کورس کے ذریعے سے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ ایک عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابند سنت ہو، یعنی سنت کا اہتمام کرتا ہو، فاسق اعلانیہ نہ ہو، یعنی وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اور تقویٰ تو بے حد ضروری ہے، باوضو رہتا ہو اور وہ احکام خداوندی کے تمام احکامات بجا لاتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو اور صابر ہو، یعنی تعجیل کا شکار نہ ہو۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو اس کا بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے نزدیک تعجیل یعنی جلد بازی ایک ایسی بیماری ہے جس کے ذریعے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، مہلک بیماری ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل ہو اس میں تعجیل نہ کریں۔ تعجیل کرنے سے اس کے بہت سارے مضر اثرات سامنے آتے ہیں۔ عملیات میں سر فہرست سب سے پہلے تقویٰ ہے۔ ایک عامل کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تقوی کو اختیار کرے۔ تقویٰ عملیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بغیر تقوی کے عملیات ایسے ہیں جس طرح ایک بے جان جسم جس میں روح نہیں ہے، یعنی جس میں انسانی میں جس طرح روح کا تعلق ہے اسی طرح تقوی کا عملیات میں بھی اسی طرح ہی تعلق ہے۔ لہٰذا ایک عامل کو تقویٰ ضروری ہے، ہر وقت باوضو رہے اور کثرت مجالس سے پرہیز کرے اور زیادہ سے زیادہ وہ خاموش رہے۔ خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ ذکر خداوند جل شانہ کرتا رہے، اس سے اس کی روح کو تازگی ملے گی۔ عامل کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا رہے، اس سے اس کی روح تازہ رہے گی اور اس کا عمل بھی زیادہ سے زیادہ چلتا رہے گا اور زود اثر رہے گا۔ ایک عامل کے لیے عملیات سیکھنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ رضا الہی کے علاوہ کام کرے گا تو وہ عمل بے سود ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ اور ایک عامل کو چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت کر کے کوئی عمل نہ کرے اور نہ ہی عمل سیکھے، اس سے اس کو بھاری بھرکم نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں ایسا سوچنا ہی سمجھو کہ تقوی کے خلاف کرنا تو گناہ ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا یہ سمجھو کہ ظاہراً تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، باطناً وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کی رجت کا جو اثر ہے ان کی نسلوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے جو ایسے شریر عملیات کرتا ہے اور ایسی نیت رکھتا ہے کہ کسی مسلمان کو وہ شر پہنچائے۔ ہاں، اگر کوئی عملیات کے ذریعے ظلم کرتا ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا عمل سیکھا جائے، ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعے سے وہ بچ جائے، اور جو اس عامل نے شریر عمل کیا ہے تو وہ اس کو واپس پہنچ جائے۔ یہ کسی حد تک گنجائش ہے، وگرنہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ ایک عامل کو چاہیے کہ اپنے عمل کو استقامت کے ساتھ کرتا رہے اور ایک عمل کو پکڑے تو اس کو پورا کرے۔
یہ نہیں کہ تعجیل کے شکار ہوتے ہوئے کوئی عامل کہے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی عمل کر لوں، تو اس میں کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوگا، بلکہ سب اعمال ادھورے رہ جائیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ استقامت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے رہیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو اس کا ضرور ثمرہ عطا فرمائے گا۔ اور تمام طلباء کرام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اس 40 دن کے کورس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کورس کرے گا اسے خلافت مطلقہ سے نوازا جائے گا۔ خلافت مطلقہ کیا ہے کہ یعنی وہ خود بھی عامل بن جائے گا اور وہ دوسروں کو بھی سکھانے کی صلاحیت رکھے گا اور اجازت دینے کا اہل ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اس کورس کے لیے ہی خاص ہے، وگرنہ دوسرے کورسز میں جو ہے طلباء کرام سے اچھی خاصی محنت بھی کروائی جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تقوی کو اپنے زیب تن رکھیں۔ تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ استقامت کے ساتھ جتنی بھی کلاسز ہیں وہ سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو 40 دن کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سند سے نوازا جائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 40 دن کے بعد آپ کے اندر بہت ساری اچھی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو آپ ایک اچھے عامل ہو کر ابھریں گے۔ اور ضروری ہے کہ استقامت اور خلوص دل کے ساتھ اور محنت لگن کے ساتھ آپ عمل کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس کو آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ابتدائی تعلیم بتاؤں گا، جسے آپ سیکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیس پر آگے آپ کلاسز سیکھیں گے۔ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی کلاس تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔